اسلام میں نا ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سب سے مبارک اور سب سے شکتیشالی ہے، ایک ایسی رات جو کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو چلیے آج اسی رات کے رہسیوں کو سمجھتے ہیں، لیلۃ القدر۔ تو شروعات اسی سوال سے کرتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا سچ میں ایک رات 83 سال یعنی 83 ایئرز سے بھی بہتر ہو سکتی ہے؟ سننے میں تو آپ جانتے ہیں ایک دم ناممکن سا لگتا ہے نا؟ لیکن جی ہاں، لیلۃ القدر کا وعدہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس رات کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے نا ایک کہانی سننی پڑے گی، ایک ایسی کہانی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی۔ تو انہوں نے ذکر کیا ایک ایسے شخص کا جو ہم سے پہلے کی قوموں میں سے تھا، اور اس کی زندگی آپ سوچئے پوری طرح سے بس عبادت کے لیے ہی تھی۔ مطلب اس انسان نے اپنی پوری کی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں، اس کی راہ میں محنت کرتے ہوئے گزار دی۔ ایک دو دن نہیں، ایک سال بھی نہیں، بلکہ ایک اتنی لمبی مدت کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ اور وہ وقت تھا پورے 1000 مہینے۔ ذرا سوچئے اس بات کو، 1000 مہینے لگاتار بنا رکے عبادت۔ اگر اس کو حساب کریں نا تو یہ 83 سال سے بھی زیادہ کا وقت بنتا ہے۔ کمال ہے۔ اب یہ سن کر پیغمبر کے ساتھی حیران تو ہوئے ہی، لیکن ان کے دل میں نا ایک افسوس بھی جاگا۔ انہوں نے سوچا، یار ہماری عمریں تو اتنی لمبی ہیں ہی نہیں، ہم بھلا اتنی نیکی کیسے کما پائیں گے؟ اور یہ ایک بہت ہی نیچرل فیلنگ تھی کہ وہ اس انسان کے برابر کیسے پہنچیں گے۔ اور بس یہیں پر اس کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ آتا ہے۔ اپنے لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش دیکھ کر اللہ نے انہیں آپ جانتے ہیں ایک انمول تحفہ دیا۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے پیغام بھیجا، میری امت کو ایک ایسی رات دی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ان کے افسوس کا جواب تھا، ایک ایسی رحمت جو ان کی امید سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ اور اسی رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی قدر کی رات، دی نائٹ آف پاور۔ سوچو، ایک اکیلی رات جس میں عبادت کرنے کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ مبارک رات آتی کب ہے؟ یہ آتی ہے رمضان کے آخری 10 راتوں میں، اور خاص طور پہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، ان میں اس کے ہونے کے چانس سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، لیلۃ القدر کی اہمیت صرف اس کہانی تک ہی نہیں، اس کا ذکر تو اللہ کی کتاب قرآن میں بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا ہے۔ اصل میں قرآن میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہی سورہ القدر ہے، اور وہ پوری اسی رات کے بارے میں ہے۔ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اسی مبارک رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل زمین پر اترتے ہیں، اور یہ صبح ہونے تک پوری طرح سے پیس اور سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ واہ! تو اب آتے ہیں سب سے ضروری سوال پر کہ اس رات کی رحمت، اس کی برکتیں حاصل کیسے کی جائیں؟ ایسا کیا کیا جائے کہ اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے؟ تو دیکھیے، ان آخری راتوں میں نا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہیں، جیسے نفل نمازیں پڑھنا، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، اللہ سے آپ جانتے ہیں دل کھول کر دعائیں مانگنا، اور ہاں، اپنے گناہوں کی، اپنے پاپوں کی سچے دل سے معافی مانگنا۔ اس رات کے لیے ایک خاص دعا بھی ہے جو سیکھنی چاہیے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی دعا ہے یہ، ہے نا؟ تو ایک بات صاف ہے، لیلۃ القدر صرف زیادہ ثواب کمانے کی رات نہیں ہے، نہیں، یہ اس سے کئی زیادہ بڑی چیز ہے۔ یہ اصل میں اپنی زندگی کو بدلنے کا ایک سنہرا موقع ہے۔ اس پوری بات چیت کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہی ہے، اگر اس ایک رات میں سچے دل سے توبہ کر لی جائے، اللہ کی طرف واپس آ جائیں، تو یہ ایک اکیلی رات کسی کی بھی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، اسے بہتر بنا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، جب اللہ کی رحمت اتنی قریب ہو، دروازے پر دستک دے رہی ہو، اور ایک رات میں پوری زندگی کی نیکیوں کا خزانہ ملنے کا موقع ہو، تو کیا ہم اسے پانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔